السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، روزہ کے مسائل سے متعلق ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ روزہ سے متعلق یہ مسائل علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب تحفۃ الکرام شرح بلوغ المرام سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کی حدیث نمبر 635 بیان کرتے ہیں، وعن حفصة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواہ الخمسہ، ومال الترمذی والنسائی الى ترجیح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزیمہ وابن حبان، وللدارقطنی لا صیام لمن لم یفرده من اللیل۔ یہ حدیث ہے تحفۃ الکرام کی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضمن میں چند فوائد قلم بند کیے ہیں۔ وہ فوائد آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی صحت کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بلا نیت کے روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ واجب روزے کے تعلق سے رات ہی میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے قبل روزہ رکھنے کی نیت ہمیں اور آپ کو کر لینی چاہیے۔ یہ اس حدیث کا پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ علامہ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پورے رمضان کے روزے کی نیت ایک بارگی کر لیتا ہے، ایک ہی دفعہ کر لیتا ہے، تو اس کا یہ کرنا صحیح ہوگا۔ ہر رات یا کہ ہر دن کے روزے کی الگ الگ نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ دیگر اہل علم کے آراء مختلف ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہر دن کے روزے کی نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے علامہ محترم رحمۃ اللہ علیہ اس طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر روزے دار پورے رمضان کے روزے کی نیت ایک ہی مرتبہ کر لے تو اس کا یہ کرنا یا ایسا کرنا کافی ہوگا۔ اس کے بعد دوسری حدیث بیان کی گئی ہے، وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل،
رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں روزہ سے ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک روز تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ حلوہ کا تحفہ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے تو دکھاؤ، صبح سے میں روزے سے تھا۔ یہ فرما کر آپ نے حلوہ تناول فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جو اہم مسائل، ان کی طرف علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں علامہ محترم بیان فرماتے ہیں کہ نفلی روزے کے لیے اگر آدمی دن میں بھی اس کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، بشرطے کہ آدمی نے یا روزہ رکھنے والے شخص نے نواقض روزہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، یعنی کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے روزہ ختم ہوتا ہو، روزہ باطل قرار پاتا ہو۔ یعنی جو واجبی روزہ ہے اور نفلی روزہ ہے، دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ نفلی روزے کی نیت ہم آفتاب نکلنے کے بعد یا سورج طلوع ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، برخلاف واجبی روزے کے رمضان کے روزے کے لیے صبح صادق کے طلوع ہونے سے قبل ہی نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اس سے قبل آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا علامہ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر آدمی نفلی روزے کی نیت کرے اور پھر اسے منقطع کر دے، توڑ دے، تو پھر اس کے لیے قضا ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی مکمل روزہ رکھتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر کسی شخص نے نفلی روزے کی نیت کی اور اس کو پورا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نفلی روزہ توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو قضا واجب نہیں ہے، جیسا کہ بعض دوسرے اہل علم کا ماننا ہے۔ روزے کے مسائل سے متعلق جو اگلی حدیث ہے، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما اجلوا الفطر متفق علیہ۔ وللترمذی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ ان دونوں حدیثوں کا تعلق افطار سے ہے۔ علامہ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کے فوائد اپنی کتاب تحفۃ الکرام، جس سے آپ کے سامنے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے یہ مستحب ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔ اگر اسے یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، سورج کو غروب ہوتے دیکھ لے، یا کہ کوئی قابل اعتماد آدمی، قابل بھروسہ آدمی یہ خبر دیتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے یا سورج غروب ہو چکا ہے، تو روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں آدمی کو تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دین کے معاملے میں
مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شریعت نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، شریعت کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو ہمیں اور آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی انہیں یقین نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، اور احتیاط کے نام پر کافی دیر کرتے ہیں، 5 منٹ 7 منٹ 4 منٹ کی تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ عمل مردود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برخلاف ہے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص افطار کا وقت ہو جانے کے باوجود کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی ضرورت کے پیش نظر اگر افطار میں معمولی تاخیر کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، یعنی کوئی اگر وجہ ہے، کوئی عذر لاحق ہو گیا تو آدمی تاخیر کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو افطار میں جلدی کرنا یہ پسند ہے، اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ اس کے بعد روزے کے مسائل سے متعلق جو حدیث بیان ہوئے ہیں، وعن سلیمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة وصححه ابن خزیمة وابن حبان والحاکم۔ اس حدیث کا تعلق بھی افطار سے ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے کھجور سے افطار کرنا چاہیے، پھر اگر کھجور دستیاب نہ ہو سکے تو پانی سے افطار کر لے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کا تعلق افطار سے ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب تحفۃ الکرام میں اس حدیث سے مستفاد جو مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے مستحب یہ ہے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرنا یہ مستحب ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی کھجور سے افطار کرے، کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ کھجور کے فوائد بے شمار ہیں۔ کھجور سے افطار کرنے سے آدمی کا معدہ قوی ہوتا ہے، معدے کا فائدہ ہوتا ہے، آدمی کا ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اسی طرح کھجور کے استعمال سے، کھجور کے کھانے سے آدمی کی بصارت بھی قوی رہتی ہے، آدمی کی نگاہ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور اس طرح کھجور کے دیگر بے شمار فوائد ہیں جس کے پیش نظر شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کھجور سے افطار کریں تاکہ معدے کا فائدہ ہو اور دیگر فوائد حاصل ہوں، اور اگر کھجور نہ مل سکے تو ایسی صورت میں ہم پانی سے افطار کریں، اس لیے کہ پانی کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ روزے کے مسائل سے متعلق اگلی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمین فإنك تواصل یا رسول اللہ فقال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما
ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو وصال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب لوگوں نے وصال سے باز آنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن پھر دوسرے دن کا وصال کیا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاند آج نظر نہ آتا تو میں تمہارے لیے زیادہ دن وصال کرتا۔ گویا آپ لوگوں کو اس سے باز نہ رہنے کی وجہ سے سزا دے رہے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس کا تعلق روزے میں وصال سے متعلق ہے۔ وصال کہتے کس کو ہیں؟ وصال کا معنی یہ ہے کہ آدمی مسلسل کئی دنوں کا ایک دن ہو یا 2 دن ہو، آدمی تسلسل کے ساتھ کئی دنوں کا روزہ رکھے اور افطار نہ کرے، سحری نہ کھائے، یا ایک رات میں بھی کچھ نہ کھائے، بلا کھائے پیے کئی دنوں کا روزہ رکھے، اسی کو شریعت میں وصال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمت اللہ علیہ نے وصال کا یہی معنی اپنی کتاب تحفۃ الکرام میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے ضمن میں جو فوائد بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگرے بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو علامہ محترم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اس حدیث کا وہ یہ کہ وصال روزے میں وصال مطلق طور پہ حرام ہے۔ یعنی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے میں وصال کرنا، بلا افطار کیے ہوئے، بلا سحری کھائے ہوئے، بلا رات میں کچھ کھائے پیے آدمی کا روزہ رکھنا، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا یا کئی دن کا، یہ حرام ہے۔ ایسا کرنے سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ میں وصال کرنا، بلا کھائے پیے روزہ رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جس کو دوسرے مسلمان انجام نہیں دے سکتے، اور یہی قول اکثر اہل علم کا ہے۔ بعض اہل علم وصال کرنے کو جائز بھی قرار دیتے ہیں لیکن ان کا وہ قول مرجوح ہے، درست نہیں ہے۔ تیسرا اس حدیث کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین میں غلو یہ منع ہے۔ شریعت نے جو تعلیم دی ہے، شریعت کی جو تعلیمات ہیں، انہی تعلیمات پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، بس کرنا چاہیے۔ ہم دین کے نام پر کچھ نئی چیز کو انجام نہیں دے سکتے، اس کا ایجاد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس حدیث کا چوتھا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دین میں تشدد سے، شدت سے، غلو سے باز نہیں آتا ہے تو اس کی شدت پر، تشدد پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کے انجام سے وہ بخوبی واقف ہو سکے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو وصال سے باز نہیں آئے ان کو اس حال پہ چھوڑ دیا تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ تشدد کا انجام کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ روزے کے مسائل سے متعلق جو اگلی حدیث ہے وہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری۔
اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اور حماقت و بیوقوفی کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے واضح طور پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ سے گریز کریں، اور اسی طرح حماقت اور بیوقوفی کی جو باتیں ہیں ان باتوں سے اجتناب کریں۔ دیگر دنوں میں بھی ہمیں ایسی قبیح چیزوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن خاص طور سے رمضان کے دنوں میں، رمضان کے ایام میں ہمیں ان چیزوں سے کامل پرہیز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں سے ہمیں دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے جو فوائد بیان کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جھوٹ کی حرمت اور اس کی سنگینی، اسی طرح بیوقوفی اور حماقت کی سنگینی روزے دار کے لیے بہت زیادہ ہے۔ عام حالت میں بھی میں نے عرض کیا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، لیکن خاص طور سے روزے دار کے لیے جھوٹ اور بیوقوفی اور حماقت کی باتوں سے دوری بنانا نہایت ضروری ہے۔ بلکہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، حماقت اور بیوقوفی کے کام انجام دینا، یہ اس کی سنجیدگی اور اس کی سنگینی مزید بڑھ جاتی۔ اسی طرح دوسرا جو فائدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی روزہ دار ان معاصی کا، گناہ کے ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کا روزہ قبول نہ ہو، اللہ رب العالمین اس روزے کو مردود قرار دے، اس کا وہ روزہ خراب ہو جائے، باطل قرار پائے۔ روزے کے مسائل سے متعلق اگلی جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان۔ اس حدیث کا ترجمہ جو اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیتے تھے اور معانقہ بھی فرما لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نسبت اپنی طبیعت پر زیادہ کنٹرول اور ضبط کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے ضمن میں جو مسائل علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزے دار شخص کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ شخص اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو، اپنے نفس کے تعلق سے مامون ہو۔ اگر مامون ہے، اپنے نفس پر پورا کنٹرول رکھنے والا ہے یا رکھ سکتا ہے تو ایسا شخص روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ دوسرا اہم فائدہ اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی روزے دار شخص اپنی بیوی کا بوسہ نہ لے، بوسو کنار
نہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ مستحب ہے۔ معانقہ نہ کرنا، بوسہ نہ لینا، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنے اوپر کیا ہے، اپنے اوپر ڈرتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں رکھ پائے گا، تو ایسے شخص کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے سے کامل گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ خراب ہو جائے، روزہ باطل ہو جائے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ جو اس حدیث کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے اور شریعت کا مسئلہ ہے تو بلا شرم محسوس کیے ہوئے اس کو بتلایا جا سکتا ہے، اس کی خبر دی جا سکتی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے کے بارے میں بلا شرم محسوس کیے ہوئے بیان کیا۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے اور امہات المومنین لوگوں میں سب سے زیادہ حیا کرنے والی تھیں۔ اس کے باوجود جب دین کا، شریعت کا کوئی مسئلہ آتا تو وہ بیان کرتی تھیں اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی تھیں۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ کو روزے کے ان مسائل سے فائدہ پہنچا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں بھی احادیث کی روشنی میں روزے کے مسائل اختصار کے ساتھ تحفۃ الکرام کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ وعدہ رہے کہ یہ تحفۃ الکرام علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام کی شرح ہے۔ آپ کو بھی اس کتاب سے دیگر ایام میں دیگر مسائل سے متعلق استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو اور علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ خدمات کو، جملہ کاوشوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دونوں حضرات کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دے، اور ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے علماء کرام کی کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔